سادات کربلا سادات کربلا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئیں وہ بیبیاں سادات کربلا کچھ بیبیاں یہاں ہیں کچھ بیبیاں وہاں کرتی ہوئی فغان بکھری ہوئی تھی ماقل سرور میں جا بجا سادات کربلا سادات کربلا چہلم کو کربلا میں جب آئی وہ بیبیاں سادات کربلا ایک بی بی دشت خونی میں جاتی ہے نہر پہ کہتی بچشم تر بچشم تر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حسین ایرانیان میں کھڑے ہیں اور کل صبح 19 سفر کی مجلس کی تیاری جاری ہے۔ 19 سفر کی مجلس واپسی اہل حرم در مدینہ رسول کے سلسلے میں یہ مجلس اعزا حسین ایرانیان میں منعقد کی جاتی ہے اور من جانب اراکین انجمن گرے جعفری کی طرف سے یہ مجلس اعزا منعقد ہوتی ہے اور بنا کردہ حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ اس مجلس کے بانی ہیں اور تقریباً اس مجلس کو کچھ اندازے کے مطابق کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ 71 سال 71 ایئرس اس کو ہو چکے ہیں اور کچھ کا کہنا ہے کہ 68 ایئرس، کیونکہ پاکستان بننے کے 4 یا 5 سال کے بعد یہ مجلس کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہمارے بزرگ جو ہمیں تاریخ بتاتے ہیں اس کی، اور یہ مجلس اسی حسین ایرانیان میں اس وقت سے علامہ رشید ترابی صاحب پہلے اس کا خطاب کرتے تھے اور یہ مجلس اسی مقام پر منعقد ہوتی ہے۔ اور اس مجلس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ذریعہ مبارک سج رہی ہے، 40 کے سارے جلوس اس ذریعہ مبارک پہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ 40 کے دن جتنے جلوس آتے ہیں علم مبارک وہ اس ذریعے کے اوپر ختم ہوتے ہیں۔ یہ ذریعہ اراکین انجمن گرے جعفری کی جانب سے بنائی جاتی ہے اور پوری رات یہ ہمارے بچے اس وقت ہمارے بزرگ تھے جو یہ تیار کرتے تھے۔ آج ہم خود اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کر رہے ہیں اسے، اور یہ ذریعہ تیار ہوتی ہے اور صبح تقریباً ٹھیک 7:30 بجے مجلس اعزا منعقد ہوتی ہے، جس سے ایک وقت تک علامہ رشید ترابی صاحب نے خطاب کیا، پھر اس کے بعد علامہ عقیل ترابی صاحب نے بھی کیا، سلمان ترابی صاحب نے کیا، علامہ عباس حیدر عابدی صاحب نے خطاب کیا، اور ابھی لاسٹ ہمارے احمد رضا زیدی جواد آغا صاحب جو ہمارے انجمن کے صدر بھی ہیں اور سینئر رکن جناب سید حسین رضا زیدی حسن رضا زیدی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ اس مجلس سے خطاب فرماتے تھے۔ کیونکہ اس سال وہ کربلا میں زیارت کے لیے گئے ہوئے ہیں تو اس سال مجلس اعزا سے علامہ ظہیر عابدی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ اور میں اس مجلس کا بیک گراؤنڈ یہ بتاتا چلوں کہ یہاں مخصوصی یہ ہے کہ اس کا ایک تبرک تیار ہوتا ہے کشمیری چائے اور لقمی۔ تو لقمی وہ یہیں پہ ابھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ پہ بیک سائڈ پہ کچن میں لے آ کے دکھاؤں گا کہ لقمی جو تبرک ہے صبح مومنین میں تقسیم کرنے کے لیے وہ یہیں تیار ہو رہی ہے، کشمیری چائے بھی یہیں تیار ہو رہی ہے، اور زری کے لیے تو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں بچے پورے ہمارے اسے تیار کر رہے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر سال ہم اسے اچھے سے اچھے زری سجائیں اور اس میں کوئی نئی چیز ہم کریں۔ ابھی جیسے کہ ہم نے اس میں بکے سسٹم کیا ہے کہ ہم زری کے اوپر بکے لگائیں گے تو اس سے تھوڑی سی زری اور خوبصورت نظر آئے گی، اور یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے جو برسوں سے ہمارے بزرگ کرتے تھے۔ آج اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ہماری جنریشن کرے گی، نیو جنریشن جو آ رہی ہے، اور بچے بھی سب موجود ہیں ہمارے پاس اور ان سب کو ایک عادی ہو رہی ہے۔ اور اس مجلس کے لیے خاص یہ ہے کہ بچے ایک عرصے تک مطلب پورا سال اس مجلس کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا انتظار ہوتا ہے کہ یار 19 سفر کو ایرانیان جانا ہے، تو آج سارے بچے بھی یہاں موجود ہیں، ہم بھی یہاں موجود ہیں اور اس کی ہم زری کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ زری کے لیے بکیٹ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ ہمارے بچے، میں ان بچوں کا بھی تعارف کراتا چلوں کہ یہ ہمارے سمجھ لیں کہ ان کے دادا اس مجلس کے انعقاد کے لیے بڑے زور و شور سے جناب حسین رضا زیدی صاحب کے یہ پوتے ہیں،
اور مہدی رضا زیدی ان کا نام ہے، اور ماشاءاللہ یہ بچے سب شوق سے جو ہے نا اب یہ پھولوں کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، سارے بکیٹ تیار ہو رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے میں دیگر لوگوں کا بھی تعارف کراتا چلوں کہ یہ جو ہیں یہ احمد علی صاحب کے پوتے ہیں، یعنی میرے بھتیجے ہیں۔ تو یعنی جو انجمن گل جعفری کے سینئرز تھے وہ یہاں موجود ہیں۔ ابھی ایک بچہ ہمارے پاس یہ زین موجود ہے، یہ میر تلاوت علی صاحب ہمارے انجمن کے ایک اراکین انجمن گل جعفری کے سینئر رکن تھے ایک وقت تک، ان کی بھی بڑی خدمات میر تلاوت علی صاحب یہ ان کے نواسے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر بچے جو ہیں وہ بھی سب یہاں موجود ہیں، اور یہ سب جو یہ سمجھ لیں کہ اس سے پہلے ان کے بڑے یہ ذریعے کے اوپر کام کرتے تھے، جو آج کچھ لوگ حیات نہیں ہیں، اور آج جو ہے وہ ہم لوگ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں نے بھی یہ ٹرن کیا، خدمت کی، اور آج ہم سے چھوٹے ہمارے بچے جو ہے وہ اب یہاں خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً سمجھ لیں کہ پوری رات یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، اور بڑے شوق سے اس ذریعے کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو میں آگے کچن کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ تاکہ جو ہے وہ ہم کچن میں آپ کو دکھائیں۔ یہ محسن ہیں، یہ بھی حسین رضا زیدی صاحب کے پوتے ہیں، اور یہ میر حسین علی میرا چھوٹا بھائی ہے، اور ہمارے والد ڈاکٹر میر احمد علی یہاں موجود ہوتے تھے، حسین چچا یہاں موجود ہوتے تھے، جو اس انتظامات کو یہ لوگ دیکھتے تھے اور بڑے محبت سے اور بڑے خلوص سے۔ اب اسی طریقے سے ہمارا غلام اصغر جو بچہ ہے یہ سمجھ لیں کہ 8 سال کا تھا جب یہاں آیا تھا ہمارے پاس، اور اب ماشاءاللہ جو ہے وہ 28 سال کا ہو گیا ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے یہ سارے بچے اور یہ لوگ ایک زمانے سے خدمت کر رہے ہیں اب یہاں پہ۔ اب اللہ کا شکر ہے یہ لوگ پرفیکٹ انداز میں، اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس مجلس کے پورے انتظامات یہ لوگ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم ان کے ساتھ ہیں، اور یہ آئندہ یہی لوگوں کو کرنا ہے۔ تو اسی لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو عادی بنائیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے خود ہر چیز کو سیٹ کریں۔ اچھا، یہ کشمیری چائے تیار ہو رہی ہے یہاں پہ، اور یہ چائے کو اچھالا جا رہا ہے تاکہ اس کا کلر اچھا آ جائے۔ تو یہ کشمیری چائے کی تیاری ابھی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں تو یہ صبح کی جو تبرک ہے اس میں تقسیم ہوگی، یہ چائے ساری رات یہاں تیار ہوتی ہے اور یہ پھر صبح مومنین میں تقسیم کی جائے گی۔ اچھا، اب میں یہ بتاؤں کہ آپ کو یہ لخمی ہے، یہ ایک حیدرآبادی سمجھ ڈش کہہ لیں آپ اس کو، کہ خیمہ اور یہ اس کا سموسا کہتے ہیں کچھ لوگ، یہ ہمارے حیدرآبادی لینگویج میں اس کو لخمی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک زمانے سے اس کا تبرک یہی چلا آ رہا ہے، کشمیری چائے اور لخمی۔ تو یہ لخمی جو ہے وہ یہاں بنتی ہے اور یہ بھی تیار ہو رہی ہے، یہاں پہ تلی جا رہی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ لخمی تیار کی جا رہی ہے، یہ یہاں پہ بیلا جا رہا ہے اسے، اور وہ خیمہ رکھا ہوا ہے، وہ اس لخمی کو اس طرح سے یہ بیلیں گے، اور اس کو بیل کے پھر اس میں لخمی میں خیمہ رکھیں گے، اور خیمہ رکھ کے پھر اسے تیار کیا جائے گا۔ پھر وہ اس کے وہ دیکھیں آپ، وہ اس کو تیار ہو چکی ہے، اب وہ وہاں پہ اس کو کٹنگ کریں گے ابھی تھوڑی دیر میں، آپ یہ دیکھیں گے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پورا اسٹاف جو ہے، یہ دکن اچار گھر ایک حیدرآباد کالونی میں ایک شاپ ہے، اور شروع سے ہم پہلے وہاں واڑی صاحب ہوتے تھے، اب جو ہے یہ اسٹاف ہے۔ وہ ایک زمانے تک واڑی صاحب بناتے تھے، وہ بڑا زبردست قسم کے اس کے کاریگر تھے۔ اب یہ کٹنگ ہو رہی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی اس کی کٹنگ ہوگی، اور بڑے خاص انداز میں اس کو دودھ میں گوندا جاتا ہے، گھی میں گوندا جاتا ہے، اور اسپیشل طریقے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ اب یہ اسٹاف جس دکان کا ہے دکن اچار گھر، تو وہ ایک سمجھ لیں کہ ایک زمانے سے قریب اب جب سے انتظام ہمارے پاس آیا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں، تو تقریباً مجھے 26 سال، یہ 26واں سال ہے ماشاءاللہ سے، کہ 26ویں سال میں اسی شاپ سے یہی لوگ ہمارے آ رہے ہیں اور بناتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی اسی شاپ سے جو آتے تھے وہ جو اب وہ انتقال کر گئے، اب نیا اسٹاف ہے، اب یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ پورا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ ابھی رات کے تقریباً 2 بج رہے ہیں، ہم فجر میں 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب ہم اسے تیار کر لیں گے، تبرک بھی پورا تیار ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ پیک کیا جائے گا تبرک سارا۔ اب وہ پیکنگ کے لیے ہمارے پاس وہ ٹیم ہماری دوسری ہے، وہ بیٹھی ہے، وہ تبرک کو پیک کرے گی، اور پھر صبح مومنین میں اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ پھر اس کے اندر ہم جو ہے وہ جو انجمن کے جو ممبرز ہیں ان کو الگ سے تبرک دینے کے لیے ایک سسٹم ہم نے رکھا ہے کہ بھائی سب کو ایک پیکٹ میں بنا کے تبرک ہم ان کو سیپریٹ طریقے سے انجمن کے لوگوں کو بھی تقسیم کیا اکبر کی قبر پر یوں ہوئی لیلا نو گئے دیکھا
سال بھر، دیکھا نہ سال بھر، آئی ہوں قید شام سے اب ہو کہ میں رہا، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں دبائی وہ بیبیاں، سادات کربلا، بانو یہ بیان کرتی تھی اے میرے بے زبان، ماں ڈھونڈے اب کہاں، ڈھونڈے اب کہاں، بتلا دے ہے کہاں میرا اصغر کربلا، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں دبائی وہ بیبیاں، سادات کربلا، قربان تیرے آئے میرے ماں جائے بے وطن، مجبور تھی بہن، مجبور تھی بہن، زندہ میں مجھے سے تیری امانات ہوئی جدا، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں دبائی وہ بیبیاں، سادات کربلا، روتے ہیں خاص و عام تیرا سن کے یہ کلام، اے شاہ کے غلام، اے شاہ کے غلام، نوحہ تیرا نیس ہے مقبول بارگاہ، سادات کربلا، سادات کربلا، چہلم کو کربلا میں دبائی وہ بیبیاں، سادات کربلا،